خبروں کے مطابق تاریخ طے ہو گئی ہے۔ اب موجودہ حکومت کی مدت 8 اگست کو ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد 3 مہینے کے اندر انتخابات کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ان 3 مہینوں کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور جو بھی قانونی اور آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نظام بنے گا اور نئے انتخابات کا معاملہ طے ہو جائے گا۔ اب یہ تو ہوگی تھیری، پریکٹس کے اندر کیا ہونا ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر 90 دن جو ہیں وہ 8.5 سال 9 سال میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹینیور جو ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے، آدھا ٹینیور جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ دگنے والے کون تھے؟ یہ پنجاب کا جو کیئر ٹیکر ہے، آپ سمجھیں کہ دگنا بلکہ تگنا ہی ہو گیا ان کا ٹینیور۔ 3 مہینے کے لیے آئے تھے اور 9 مہینے سے یہاں پر موجود ہیں۔ آدھے والوں کو تو ہمیں پتہ ہے کسی سویلین حکومت نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا اور جو ہی آتے ہیں ساتھ ہی ان کو نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں آپ یہ ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ انتخابات کا جو شیڈیول ان خبروں کے مطابق بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا، لیکن اس شیڈیول کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اس کی 3-4 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، قانونی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بحث اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک عملی سیاست والا بھی معاملہ ہے۔ عمران خان اور ان کی جماعت نے اس تمام نظام کو ڈی لیجٹمائز کرنے کی جتنی کوشش کی ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کا پیرلل نہیں ملتا۔ آپ اس نظام کی کوئی کل اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ان کے فسادی عذاب اور تہمت سے مبرہ نہیں ہے۔ کوئی حصہ ایسا جس سے ان کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، انہوں نے اس کو تہس نہس کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی اور کامیاب کوشش بھی کی ہے۔ بین الاقوامی طور پر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت IMF کی ڈیل کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں اور جس طرح باہمی تعلقات کے اندر مختلف اہم ممالک پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، UAE ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، اس کو آپ چھوڑ بھی دیں، جو عمومی تاثر ہے اس نظام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ بدترین فسطائیت ہے، یہاں پر پارٹیوں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے اور فوج ایک تناور درخت کی طرح یہاں پر موجود ہے۔ یہ امیج عمران خان نے بین الاقوامی کمیونٹی کو کنوے کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی نے کون سا ہمارے منہ میں آ کے نوالے ڈالنے ہیں، ویسے ایسا کہنا مناسب نہیں ہوگا کنسیڈرنگ کہ ہمیں بین الاقوامی کمیونٹی کی کتنی ضرورت پڑی تھی IMF کی قسط کو لینے کے لیے اور نئے پروگرام کو لینے کے لیے، اور اس نئے پروگرام کی وجہ سے ہم نے اپنی دال روٹی کا کیسے بندوبست کیا۔ تو ایسی بات کہنے سے پہلے ذرا سوچ لینا چاہیے۔ لیکن یہ آرگومنٹ ہے پاکستان کے اندر کہ جی کندھے اچکا دیں، آپ کیا فرق پڑتا ہے، کہتے رہیں، وہ دوسرے ممالک کے بارے میں بھی کہتے رہے تھے، تو کون سا آ کے انہوں نے اس ملک کے اوپر تباہی لاگو کر دی ہے۔ لیکن پاکستان جیسا ملک ایک مسلسل اپنے خلاف برے پروپیگنڈے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جمہوریت سکہ راج الوقت ہے، اس سے آپ نظر نہیں چرا سکتے۔ ہیومن رائٹس ایک بہت بڑا بین الاقوامی کنسرن ہے، اس سے آپ نظر نہیں چرا سکتے۔ جو ہر وقت کی چخ چخ ہے پاکستان کے اندر سے، جو عمران خان کی جماعت کے باقی ماندہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے، اور چاہے وہ کانگریس مین کے لیٹرز کی حیثیت سے ہو یا مختلف پارلیمنٹس کے اندر مختلف لوگ مختلف اوقات میں آواز اٹھا رہے ہوں، اس کا اثر پڑتا ہے، امیج خراب ہوتا ہے، قومی morale جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اس تمام فساد کو جس کا آغاز 2018 کے اندر انتخابات کو ریگ کر کے کروایا گیا اور اس کے بعد 2021-22 میں آ کے اس کو لپیٹنے کی کوشش کی گئی، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بری کرنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے آپ کو ایک نئی الیکٹرل ایکسرسائز جلد از جلد کرنی ہے۔ جلد از جلد سے مراد یہ ہے کہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں کی اور نظام کو ایسے ہی کھلا چھوڑے رکھا تو پھر یہ جو ڈی لیجٹمائز سسٹم ہے یہ آنے والے نظام کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گا۔ یہی امپریشن رہے گا کہ آپ نے کہا تو تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہو گئے، لیکن کسی ہیلے بہانے ان انتخابات کو ڈیلے کروانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا نظام بھی خراب ہے۔ تو اگر آپ نے موجودہ نظام کے فساد، اس کے عذاب، اس کے ابال کو اگلے نظام کے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، تو پھر آپ کو موجودہ نظام کے اختتام کا ایک اچھا مہذب طریقہ ڈھونڈنا ہوگا، اور وہ انتخابات سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو مسلسل ملک کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے، مسلسل
اس نعرے کو ہم سنتے رہتے ہیں جی کہ اب انتخابات ہوں گے نا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی جی آئی ٹی جو بنی 9 مئی کے فسادات کے اوپر، اس کے ممبران کو عمران خان نے کیا کہا کہ اگلی حکومت ہماری بننی ہے اور پھر آپ لوگوں سے بھی پوچھ پرتیت ہوگی. یعنی جاتے جاتے بھی وہ دھمکیاں لگانے سے باز نہیں آ رہے. اسی طریقے سے پرویز خٹک نے جب پارٹی بنائی تو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا رد عمل آیا؟ رد عمل یہ آیا جی کہ اگلے انتخابات میں ہم نے ان کو پلٹا دینا ہے اور اس کے بعد ہم ان کو پوچھیں گے. تو یہ تصور، اور میں ایکسپرٹ کمیونٹی کے کافی ممبران سے بات کر رہا ہوں یہاں پر، اور جس سے میں بات کرتا ہوں ان میں سے آراء تو خیر بٹی ہوئی ہیں عمران خان کی سیاسی وقت کے بارے میں اب، لیکن یہ ضرور ہے کہ جی یہ نہ ہو کہ عمران خان کی پارٹی پھر واپس آ جائے اور دوبارہ سے اسی فساد اور اسی لڑائی کی بنیاد بن جائے جو 2018 سے لے کے 2021-22 تک ہم نے دیکھی تھی. تو یہ خدشہ، اس کو آپ نے حتمی طور پہ ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک الیکٹرل ایکسرسائز کرنی ہے جو اگلے انتخابات ہیں. اب اگلے انتخابات سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی ہے. وہ تمام کیسز جو عمران خان کے خلاف بنے، اور کوئی ہلکے کیس نہیں ہے، بڑے بھاری بھرکم کیس ہیں. توشہ خانہ کا بڑا بھاری بھرکم کیس ہے. ابھی عدت کی مدت میں جو شادی ہے اس کا کیس دوبارہ سے ہیئرنگ کے لیے شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بیسیوں اور مقدمات ہیں جس کے 9 مئی کے وائلنس کے مقدمے ہیں، اور بھی پارٹی کی فنڈنگ کا معاملہ ہے. یہ تمام کے تمام ایشوز کسی نہ کسی جگہ پر جا کے بیٹھنے ہیں، کیونکہ ہم مسلسل یہ ہاکی کی کمنٹری نہیں کر سکتے کہ جی اچھا جی آپ وہ گھر سے نکل آئے ہیں، وہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، یہاں پہ ان کے وکیل آ گئے ہیں، وکیلوں نے ان کے انگوٹھے لگوائے ہیں، کسی نے انگوٹھے نہیں لگوائے ہیں، پھر وہ واپس چلے گئے ہیں. یا پھر جی ان کے وکیل آ گئے ہیں وہ نہیں آ گئے، یا پھر یہ جی کہ جج صاحب نے آج ان کے بارے میں غصے کا اظہار کیا، آج ان کے بارے میں ان کو شکریہ کہا، آج ان کو گڈ ٹو سی یو کہا، اس کے بعد کسی اور نے کہہ دیا وانٹ ٹو سی یو، اور کسی تیسرے نے کہہ دیا ول سی یو وین ایور یو وانٹ ٹو سی ایس. یہ کمنٹری اب بند ہونی ہے نا. اگر آپ نے اس ملک کے اندر سنجیدہ بحث کا آغاز کرنا ہے، اچھے اور اہم معاملات کے اوپر فوکس کرنا ہے، تو یہ جس کو میں سیاسی بک بک کہتا ہوں، اس بک بک کو بند تو کرنا ہے نا. تو بند کرنے کا ظاہر طریقہ اگلے انتخابات ہی ہیں. لیکن میں اس کے برابر ایک ڈیسپریٹ قسم کی بات کر رہا ہوں. ڈیسپریٹ اس وجہ سے کہ قوم ایگزاسٹ ہو چکی ہے، لوگ ذہنی طور پر تھک چکے ہیں. وہی پریس کانفرنسز، وہی روزانہ کی زبان درازیاں، وہی الزامات، وہی خطاب، وہی جواب، وہی عذاب. یہ ایگزاشن آ گئی ہے. تو اگر عمران خان نے جیل میں جانا ہے تو جیل میں چلا جائے، اگر عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے تو وہ بن جائے، اگر نواز شریف نے واپس آنا ہے تو وہ آ جائے، اگر بلاول بھٹو نے پرائم منسٹر بننا ہے تو وہ بن جائے، اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی نے کسی حتمی مارکے پر پہنچنا ہے تو پہنچ جائے، جان چھڑائیں اس تمام عذاب سے. تو میں تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دی الیکشنز. میں چاہتا ہوں کہ الیکشنز ہوں، کم از کم اور کچھ نہیں ہو. تو یہ جو اتنے 5 سال ہو گئے ہیں ہمیں، بلکہ 5 سال سے بھی زیادہ، ہم تو 2014 سے اس معاملے کے پیچھے لگے ہوں. 2014 سے جو اس ملک کو جکڑ میں رکھا ہوا ہے اور اس کے گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اس طوفان بدتمیزی نے، اس کو ختم تو کرنا ہے. تو شکر ہے انتخابات ہوں گے، یہ جو کم از کم تنازع ہوں گے، لیکن تنازع نئے تو ہوں گے، پرانے تنازع سے جان چھٹے گی. سو آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو الیکشنز. اور اس سے ہٹنا انتخابات کی ڈیٹ سے پرلے درجے کی بیوقوفی ہوگی، نہیں کرنی چاہیے.